تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرہ، یہ جن نبیوں کا تم ذکر کر رہے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں گے، اور یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخرہ، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ وانا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور سب سے پہلے شفاعت میری ہی مقبول ہوگی۔ اللہ اکبر، یوم القیامہ، قیامت کے دن حضور سب سے پہلے شفاعت کا در کھولیں گے، جب پوری کائنات تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری کچھ مدد کیجئے، تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہ میرا کام نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس، چوتھے نبی کے پاس، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک در بدر مخلوق جائے گی، اور ایک ایک نبی کی چوکھٹ پہ جا کے کہے گی ہماری کچھ مدد کیجئے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، میرا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور وہ کہیں گے نفسی نفسی، میں تو اپنی جان کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں۔ پھر کیا ہوگا کہ دنیا پھر حیران کھڑی ہوگی، اب کس در پہ جائیں؟ تو میرے حضور تشریف لے آئیں گے۔ سارے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے نا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور حدیث اٹھائیے، حضور جب تشریف لائیں گے تو حضور کہیں گے انا لہا، ادھر آؤ، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہم سویر سے شام تک حضور کے ترانے پڑھتے کیوں ہیں، گیت گاتے کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ حشر کے دن کام حضور نے آنا ہے، اوکھے ویلے حضور کی مدد ہمیں درکار ہوگی۔ تو پھر حضور فرمائیں گے آنا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، اور پھر آقا کریم سجدے میں سر رکھیں گے، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد سل توتا وشف تشفع، حضور سر اٹھائیے، میرے محبوب سر انور کو اٹھا لیجئے، جو مانگیں گے عطا کریں گے، جس کی سفارش کریں گے قبول کریں گے۔ تو حضور سر اٹھا کہیں گے اللہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کی بھی مغفرت کی۔ تو حضور پھر سجدے میں سر رکھیں گے اور کہیں گے اے اللہ میری امت، میری امت۔ تو اللہ فرمائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، بلکہ اس سے بھی کم ایمان ہے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرمائی۔ حضور بار بار سجدہ کریں گے، 4 سجدے کریں گے حضور حشر کے میدان میں، اور پھر بارگاہ عزتی میں عرض کریں گے مالک مجھے اختیار ہی دے دے۔ تو قیامت کے دن پھر حضور کی شفاعت شفاعت کبریٰ ہوگی۔ خود فرمائے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو حشر کے دن حضور کام آئیں گے دکھیوں کے، لاچاروں کے، گناہگاروں کے، مجبوروں کے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن میں سفارش سب سے پہلے کروں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی، پھر باقیوں کو اذن سفارش ہوگا۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، بوڑھے بھی سفارش کریں گے، والدین اولاد کی سفارش کریں گے۔ تو پھر سفارش کا باب کھل جائے گا، لیکن سب سے پہلے یہ کنڈی میرے حضور کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ شان اللہ مجھے دے گا، ولا فخرہ، اور میں اس پہ ناز نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ هِلَكَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، قیامت کے دن جنت کا کنڈا میں کھولوں گا، اور میرے لیے جو ہے وہ میں اس کو حرکت دوں گا، دروازے پہ دستک دوں گا، وہ کنڈا میرے لیے کھولا جائے گا۔ فَيُدْخِلْنِهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ میرے لیے جب کھولا جائے گا تو میرے ساتھ جنت میں میں جب داخل ہوں گا تو میرے ساتھ اہل ایمان کے فقیر لوگ ہوں گے، مسکین اور غریب لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہاں دنیا کے اوپر رہتے ہوئے فقراء مساکین بیچارے بہت دکھی رہتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور وہ بیچارے ساری زندگی یوں کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہ 60-70 سال کی ٹوٹل زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ جب جنت میں داخل ہوں گے تو میرے آس پاس، میرے اطراف میں میری امت کے مسکین لوگ ہی ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی تسلی ہے۔ ولا فخرہ، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ،
اور جتنے بھی ماضی میں گزر گئے ہیں جو آنے والے ہیں، سب میں سے افضل اگر کسی ذات کو بنایا ہے تو رب نے میری ذات کو بنایا ہے، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ شانیں ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کی۔ تو یہ مختصر سے لمحات ان کی شانوں کا حق کیسے ادا کریں، اور ہماری یہ مجلس ساری رات بھی بپا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، یہ ایک حاضری ہے ہماری۔ ساری زندگی ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے رہیں، پھر بھی آخر میں سانس ٹوٹنے لگے تو یہی کہنا پڑے گا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کتابیں لکھیں، شام سے سویر تک، سویر سے شام تک کوئی اور مصروفیت ہی نہ ہو، حضور کی مدح لکھنا شروع کر دیں تو آخری صفحے پہ یہی لکھنا پڑے گا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے، تو ساری زندگی بھی ان کے نام کے وظیفے پڑھیں، ان کا ذکر کریں، ان کے قصیدے پڑھیں، ان کی مدح میں ساری زندگی رطب اللسان رہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ نے شانیں ہی اپنے محبوب کو اتنی عطا کی ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں مجھے آپ کو بولنے کا کہا جائے کہ فلاں کے بارے میں کچھ کہو تو میں آدھے گھنٹے کے بعد کہوں گا میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن صدیوں سے لوگ کہتے آئے ہیں، کتابیں لکھیں، صحیفے لکھے، لوگوں نے قلم و کرتاس میں جو ہے وہ زور آزمائی کی، مشقیں کی، خطباء بولتے رہے، شعراء شعر و سخن کی مجلسیں بپا کرتے رہے، لیکن ساری زندگیاں گزارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو حضور کی عظمتوں کا ایک گوشہ بھی ہم بیان نہیں کر پائے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ پھر بھی اس آخری شخص بھی یہی کہے گا کہ ان کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو پایا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ میں اگر دیکھوں کہ میں اگر آدھے پونے گھنٹے میں کوئی گفتگو کی ہے تو جس طرح صحرا میں پڑا ہوا ایک ذرہ ہو تو اس ذرے کو بھی کروڑ میں حصے میں تقسیم کیا جائے تو اس کے بھی آگے کروڑ حصے کیے جائے تو اتنا بھی بیان نہیں ہو پایا، اور نہ ہو سکتا ہے، اور ساری زندگی بھی ہم اگر لگا دے تو۔ لیکن اس کے باوجود اس بڑھیا کی طرح جو اٹی لے کر کے آ گئی تھی کہ میں نے بھی یوسف کو خریدنا، تو کسی نے کہا پگلی یوسف کو اٹیوں سے بھی خریدا جا سکتا ہے، یہاں تو شاہوں کے خزانے پڑے ہوئے اور تم اٹی لے کر آ گئی ہو۔ تو وہ کہتی میں جانتی ہوں کہ اٹی سے یوسف تو نہیں خریدے جا سکتے، لیکن خریداروں کی فہرست میں کہیں نام تو میرا بھی لکھا جائے گا نا۔ اب صدیاں گزر گئی اس کہانی کو، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام آتا ہے تو کتنے مالداروں کے نام تو شاید آپ کو یاد نہ ہو، اس مائی اٹی والی کا ذکر تو آپ سنتے ہی سنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم محفل کروا کے، ہم اپنے گھر میں مجلس بپا کر کے، ہم درس حدیث دے کے، ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل کر لیتے ہیں کہ ہمارا اس اٹی والی مائی کی طرح نام آ جائے۔ باقی جہاں تک جو ہے وہ حق ادا ہونے کی بات ہے، وہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں، اور سوچ بھی لیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی عظمتوں کی کنہ نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا، ہماری حیثیت اور اوقات کیا، سب سے زیادہ قربت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، لیکن ان سے بھی ایک دن حضور نے کہہ دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو لیکن